قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کے سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا اس میں مختلف افراد کو شمار کیا گیا، بالخصوص بعض روایات میں تعداد اس کی 7 بیان کی گئی، بعض روایت میں کچھ اور بیان کی۔ ایک درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے جس میں 3 افراد کے بارے میں کہا گیا کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص ہے کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، خوش نصیب ہے جسے بروز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، جو سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ یہ 3 افراد ایسے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ رب تعالی ہمیں بھی یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز محشر اپنے عرش کا سایہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک لقب جو پچھلی کتابوں میں بھی ذوالقبلتین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 2 قبلوں والے ہیں، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف بھی وہ ان کا قبلہ ہوگا اور بیت المقدس بھی قبلہ ہوگا۔ یعنی یہ شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ قبلہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے لے کر حضرت عیسیٰ آگے یہ جو پورا دور گزرا ہے، تو یہ اس وقت کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے بھی دل میں یہ ایک تمنا اٹھی اور آپ کعبہ کو اپنا قبلہ دیکھنا چاہتے تھے، اور آپ نے یہی حضرت جبریل امین سے بھی کہا کہ میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا، کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیے، آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورے کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ اسی طرح کی روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہیں، وہ بھی حضور سے یہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، رب اسے پورا فرما دیتا ہے، اللہ آپ کے دل کی خواہش کو جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے دل میں ایک تمنا تھی، ایک طلب تھی کہ میرا قبلہ کعبہ بن جائے۔ لیکن آپ جب مدینہ منورہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں آپ 16 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس دوران آپ کے دل کی جو ہے وہ تمنا، جب آپ کو یہ خواہش پیدا ہوئی، طلب ہوئی، اور آپ نے اپنے رب کے حضور بھی گویا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ عرض بھی کر دیا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دل کی جو تمنا تھی اللہ نے وہ پوری فرما دی۔ وہ نماز کہ جس میں حضور علیہ السلام ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، مدینہ منورہ میں مشہور مسجد قبلتین کے نام سے ہی مشہور، جس کے اندر عین نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر، آپ کی رضا پر اللہ رب العالمین نے قبلے کا تبدیلی کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ ارشاد فرمایا ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو حکم ارشاد ہوتا ہے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ یہ عین نماز میں مدنی چینل کے ناظرین دوران نماز یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور وہ دل کی تمنا تھی، طلب تھی کہ قبلہ کعبہ بن جائے، اور یہ بالکل جو ہے وہ یعنی کعبہ اس طرف اور بیت المقدس اس طرف، یعنی بالکل سمت جو ہے وہ تبدیل۔ آپ خود سوچیں ایک نماز ادھر اور ایک اسی نماز کے اندر کچھ رکعتیں ادھر پڑھی، تو بڑا ایک یہ عظیم واقعہ تھا، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے، عالم الغیب ہے، پہلے ہی رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ بے وقوف لوگ کچھ سوال کریں گے، اے محبوب آپ سے سوال کریں گے، کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ یہ تو روایات میں بیان کیا کہ یہ یہود مدینہ یعنی مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھا دیا کہ ان کو کیا ہوا، یہ تو پھر اس قبلے سے پھر گئے جس کی طرف یہ نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو اب انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی چینج کر لیا، تبدیل کر لیا، تو انہوں نے اعتراض جو ہے وہ اس پر کیے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آیا کہ وہ بھی اعتراض کرنے لگے، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ تو ابھی اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں، ابھی مدینے سے انہوں نے مکے کی طرف منہ کر کے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، انتظار کرو، ہو سکتا ہے ابھی وہ اب تمہارے جو ہے وہ اسی دین پر واپسی آ جائے۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی۔ کچھ کے بارے میں کہ یہ منافقین کے بارے میں بھی یہ آیت کا نزول ہوا کہ جنہوں نے اس طرح کا شور مچایا اور اپنی منافقت کا گویا کہ اس طرح اظہار لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء، اللہ اکبر، کہا بے وقوف احمق لوگ ایسے کہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کیوں ان کو بے وقوف کہا گیا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ پچھلی کتابوں کے اندر، پچھلے نبیوں کے اندر یہ شہرت تھی کہ وہ دو قبلوں والے ہوں گے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف مبارک دو قبلوں والا ہونا، یہ آپ کا مبارک وصف جب پہلے سے ہی شہرت پا گیا تھا، یہ سب کو پتہ ہی تھا کہ آپ دو قبلوں والے ہیں، آپ بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھیں گے، کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھیں گے۔ اور جس بات کا آدمی کو پتہ ہو، جس بات کی شہرت ہو، اور وہ بات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص پھر بھی اس پر اعتراض کرے تو وہ احمق کہلاتا ہے، وہ بے وقوف کہلاتا ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ دین کے احکامات کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، دین کے احکامات کے بارے میں کچھ ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں۔ دین کے احکام جن کے بارے میں مسلم ہے، یہ حکم شریعت ہے، اور جیسا شریعت کا حکم ہے ویسے اس کا معاملہ ہے، اس کے باوجود ان پر باتیں اٹھانا، اس کے باوجود علماء پر اعتراض کرنا، اس کے باوجود، کیونکہ آج ایسے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ، وہ علماء کے مخالف اس لیے ہوتے ہیں، اصل علماء
کے ساتھ نہیں، اصل دین کا جو معاملہ ہے، اب اس پر براہ راست بات کرنے سے وہ تھوڑا ہچکچاتے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں، ان کو ہچکچاہٹ ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا لوگوں کے، تو وہ ڈریں گے، خوف کہیں گے، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کے اس مسئلے میں، دین کے اس حکم میں، وہ یہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ اسی بات کو مروڑ تروڑ کر علماء کی طرف بھیج دیں گے. یا علماء دیکھو، علماء ایسی باتیں کرتے ہیں، میوزک نہ سنو، علماء ایسی باتیں کرتے ہیں، ابھی اس دور میں بھی پردے کا خیال کرو، علماء ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ سود سے جو ہے وہ آدمی بچے. تو وہ طرح طرح کی کہ یہ مولوی حضرات، یہ علماء حضرات ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، وہ نہیں. ارے تھوڑی سی عقل استعمال کرو، بلکہ عقل ہوتی ہے ان میں، اور وہ احمقانہ باتیں خود بخود کرتے ہیں کہ سود تو اللہ نے حرام کیا، یہ کسی عالم مولوی نے حرام تو نہیں کیا. پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ جو ہے وہ عالم اور کوئی مولانا صاحب اپنی مرضی سے تو یہ حکم نہیں دے رہے. میوزک اگر جو ہے وہ میوزک ہے، بے حیائی والے کام ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں جن میں یہ فحش چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، یہ سارے کام تو یہ اللہ نے منع کیے ہیں، اس کے رسول نے منع کیے ہیں. تو جس کام سے اللہ منع کرے، اس کے رسول منع کریں. مولانا لوگ تو پہنچا رہے ہیں، صرف وہ ایک طرح کے مبلغ ہیں، وہ پہنچا رہے ہیں، اور وما علینا الا البلاغ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہنچانا تھا، پہنچا دیا. اب بات ماننے والے ان پر یہ ہے کہ شریعت کا پیغام پہنچائیں، لبیک کہتے کہ اس پر عمل کریں، نہ کہ یہ کہ وہ علماء کے خلاف ہو جائیں، مولانا کے خلاف ہو جائیں، مولویوں کے خلاف بولیں. یہ ہرگز جو ہے وہ غلط بات ہے. تو اس لیے قرآن کا آپ یہ انداز دیکھیے کہ جن چیزوں پر یہودیوں نے اعتراض کیا، مشرکین نے اعتراض کیا، قرآن انہیں فرماتا ہے یہ بیوقوف لوگ ہیں، کیونکہ یہ ایک بات مسلم ہے، شہرت یافتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے سب کو، اس کے باوجود یہ اس پر اعتراض اٹھا رہے. تو ان کو قرآن نے بے وقوفانہ حرکت قرار دیا ان لوگوں کی کہ یہ احمق لوگ ہیں جو بیچا اس طرح جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنا قبلہ تبدیل فرما لیں، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف آپ جو ہے وہ کر دیجئے، کیسا وہ وقت اور ایک منظر ہے. آج بھی آدمی مسجد قبلتین میں جاتا ہے اور یہ پوری روایت اور پورا ایک منظر جو ہے وہ گویا کہ ایک ذہن میں آتا ہے. جو لوگ روایت پڑھے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو ایک لطف آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے. اپنی قسمت پہ بھی رشک آتا ہے کہ میں اس جگہ پہ حاضر ہوں جس جگہ پر قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک یہ ہمیشہ کے لیے پھر کعبے کو جو ہے وہ قبلہ قرار دے دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نماز میں ہے، عین نماز کے اندر حکم آتا ہے اپنے قبلے کو تبدیل کریں. بنچان کے ناظرین، بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے اور عشق بھری بھی ہے. آج اگر کسی مسجد کے امام کو اپنی مسجد کے نماز کا وقت تبدیل کرنا پڑے تو وہ ایک دن پہلے اعلان کر کے کہتے ہیں کہ حضرات کل سے نماز اتنے بجے ہوگی. اس نماز میں اعلان کرتے ہیں، کسی اور نماز میں اعلان نہیں کرتے. فجر کی نماز کا وقت تبدیل ہو رہا ہے تو ظہر میں اعلان نہیں کیا جاتا کہ کل سے فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی. نہیں، فجر کی نماز فجر میں اعلان، ظہر کی نماز کا وقت تبدیل ہو رہا ہے تو ظہر میں اعلان، عشاء کا تبدیل ہو رہا ہے تو عشاء میں اعلان. اور کب اعلان؟ ایک دن پہلے اعلان ہوتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے. حالانکہ فرق کتنا ہے، 10 منٹ یا نماز اوپر ہو جائے گی یا اس ٹائم سے 10 منٹ نیچے ہو جائے گی، پہلے ہو جائے گی، لیکن اعلان ایک دن پہلے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی مسجد کا امام 10 منٹ آگے پیچھے وقت کرنے کے لیے ایک دن پہلے اعلان کرے، اور یہاں پورا قبلہ تبدیل ہونا ہے، اور اس پورے قبلے کی تبدیلی پر اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے پر
اتنا بھی اس حکم کو مؤخر نہیں فرماتا، بعد میں نہیں فرماتا کہ ابھی نماز کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 اور ہو جائیں، اس کے بعد ایک اعلان ہو جائے قبلہ تبدیل ہوا. نہیں، دل میں محبوب کی خواہش پیدا ہوئی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ جاتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور پہلے یہ بشارت آ جاتی ہے اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں، جو رضا آپ کی ہے. اے محبوب ہم اس قبلے کی طرف آپ کو ضرور پھیر دیں گے. اور پھر وہ حکم ہو جاتا ہے کہ اے محبوب اپنے چہرے کو کعبہ معظمہ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. حدیث پاک میں کیا خوبصورت وہ کلمات ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ارشاد فرمائے گا کہ کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، کہا یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ساری کائنات بروز محشر سارے نبی پہلے آئے، حضور سے پہلے جنہوں نے دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت کیے، سب معاملات کیے، وہ بھی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے مراتب والے ہوں گے، سارے کے سارے ہیں. اور یہ پورے مجمع کے اندر اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے ارشاد فرمائے گا اے محبوب سارے لوگ میری رضا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اللہ نے یہ پورا قبلہ ہی تبدیل فرما دیا. یہ کعبہ ملا ہے تو حضور کا صدقہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ساری بہاریں ہمیں عطا کی ہیں تو یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے. حضور ہیں تو سب کچھ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی یہ طرح طرح کی چیزوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. عبادات کے معاملات ہوں، حج کی سعادت انسان کرتا ہے، کتنی وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، حرم کعبہ ہے، اللہ کا حرم ہے، یہ ملا ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے ملا ہے. تو قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات عظیمہ، وہ عظیم احسانات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانیاں دی ہیں، امت کے غم میں آپ روتے رہے، امت کے لیے آپ پریشان رہتے تھے، امت کی بخشش کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ روتے تھے. آج ایک امتی ہے کہ جو معاذ اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے برخلاف عمل کر رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے کام ہمیں کرنا چاہیے. جنہوں نے ساری زندگی لمحہ لمحہ اپنے امتیوں کو یاد کیا، معراج میں گئے تو امتی یاد آئے، معراج میں جانے لگے تو امتی یاد آئے، قرب خاص میں پہنچے تو امتی یاد آئے، معراج سے واپسی آئے تو امتی یاد آئے. جنہوں نے اتنے عظیم احسانات کیے، معراج سے واپسی امت کے لیے نمازیں لے کر آئے تو پھر بھی امتی یاد آئے کہ میری امت جو ہے وہ 50 نمازوں کے اندر وہ اس قدر اگر نماز میں مشغول رہے گی تو یہ اس سے جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، نہیں پڑھ پائیں گے. یہ بھی امت کی محبت میں بار بار اللہ کے حضور پھر حاضر ہوئے، بار بار جاتے رہے، 5 کم کرواتے رہے. یہ نمازیں جو ہے وہ 50 سے کم کراتے ہوئے 5 پر لے کر آئے، اور اس 5 پر بھی اللہ رب العالمین نے وہ بشارت دی کہ امت پڑھے گی 5 لیکن اللہ ثواب انہیں 50 کا عطا فرمائے گا. آج اس امت کو، امت کے نوجوانوں کو، امت کے مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو سب کو سوچنا چاہیے
کہ کیا وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ارے جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اللہ پورا قبلہ ہی تبدیل فرما دے، قبلے کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرما دے، اس محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اس محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز پر اتنی تلقین اور احکام ارشاد فرمائے، آج امتی سوچے کہ وہ عمل بچا لا رہا ہے یا نہیں لا رہا۔ اگر نہیں لا رہا تو اس سے توبہ کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگے اور ان نمازوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ سنی، جس کے اندر یہ اس کا شان نزول پس منظر کچھ باتیں بیان کی گئی، اور پھر تحویل قبلہ کا جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یاد رکھے بیت المقدس کی طرف نماز ضرور پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا ہوا ہے۔ حج جو ہے وہ بیت المقدس کا نہیں، حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف ہی اسی طرف جو ہے وہ حج کرنے کا، مسلمانوں کو آنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور ارشاد فرمایا عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا وہ فرض کیا گیا، لازم کیا گیا ہے، جس کو اس طرف پہنچنے کی طاقت ہو، جس کو اس طرف پہنچنے کی استطاعت ہے، محبت کے ساتھ اور بڑے ایسی کیفیت کے ساتھ حج کا سفر اختیار کرنا چاہیے، اور تقوی پرہیزگاری والے انداز میں حج کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ حج ایسا عمل ہے انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، فرض تو فرض ہی ہے اور فریضہ ادا بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم بزرگوں کے اسلاف کا طریقہ کار دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کو اس طریقے سے مشقتوں میں ڈال کر کتنے کتنے حج جو ہے وہ ادا کیے۔ حج فرض ایک ہی ہے صاحب استطاعت پر، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ وہ حج کے لیے خرچ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے فیملی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اتنے اسباب موجود ہیں کہ وہ اس حج کے دورانیہ کے اندر ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہو۔ یہ ایک حج کا پورا ایک نصاب ہے کہ جس میں آدمی کے پاس اخراجات بھی ہیں، پیچھے گھر والوں کا جن کا نفقہ اس کے ذمے خرچ لازم ہے ان کے لیے پیسے بھی موجود ہیں اور ان کے معاملات بھی چل سکتے ہیں۔ تو اب یہ حج کے دنوں میں، جن دنوں میں حج کی تیاری ہوتی ہے، قافلے تیار ہوتے ہیں، آج کل جن دنوں میں جو ہے وہ اس کے لیے بکنگ کروائی جاتی ہے، اور جن دنوں میں ویزا یہ پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، تو یہ اگر استطاعت ان ایام کے اندر پائی جائے تو اس آدمی پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ تو اس کو پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی، بلکہ اپنے اس فرض حج کو ادا کرنا ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اس کے بار بار بھی اگر بکثرت کسی کے پاس بھی پیسہ آ جاتا ہے، حج کا فریضہ دوبارہ نہیں آتا، ایک مرتبہ ادا کر دیا وہ حج ادا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی حج ادا نہیں کرتا اور اس میں تاخیر کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس آدمی کی پکڑ ہے، گرفت ہے، جو حج کو ترک کرتا ہے، استطاعت طاقت ہونے کے باوجود حج کے فریضے کے اندر کوتاہی برتتا ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اور حج کا فرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ جب کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا اور کعبے کو جب بنا دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک تعمیر فرمائی تھی، تو ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے وہ لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو حج کی طرف اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی، میری آواز کتنی ہے؟ تو حکم یہی ہوا کہ اے خلیل، آواز نکالنا، بولنا یہ آپ کے جو ہے وہ اوپر ہے، اور اس کو پہنچانا یہ تو ہمارے اوپر ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات کو بیان کیا گیا تفاسیر کے اندر کہ جب آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس گھر کا حج کرو،
تو آپ کی پکار اتنی دور دراز پہنچ گئی، یہاں تک کہ جو بچے ماں کے شکموں میں تھے اور جو باپ کی پشتوں میں تھے، یعنی انہوں نے بھی ان کلمات کو سنا ہے، اور جس نے بھی لبئی کہا ہے، اور جتنی بار لبئی کہا ہے اتنی بار اسے جانا بھی نصیب ہوگا۔ تو حج کا معاملہ، پھر حج کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہ سفر کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 55 حج ادا کیے، 55 حج۔ اب ذرا غور کیجئے، اس دور کے اندر یہ حج کے سفر اختیار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اتنے طویل سفر اختیار کرنا اور اتنی بار سفر اختیار کرنا، جب لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر، ان سواریوں پر ہوتے تھے، تو 55 آپ نے حج اس دور میں جو ہے وہ کیے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ جس کو میں نے جسم صحیح سلامت دیا ہے، یعنی جسمانی طور پر اسے کوئی مرض نہیں ہے، کوئی اور پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس کو جسم دیا ہے، صحت دی ہے، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ رزق کے اندر بھی وسعت کر دی ہے۔ دنیا میں رزق اس کے پاس بھی بہت ہے، مال بھی اچھا خاصا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود وہ 5 سال 4 سال یعنی اتنے سال بعد بھی اگر وہ نہیں آتا تو ارشاد فرمایا اسے محروم ہے، وہ شخص، وہ محروم ہے آدمی جس کے پاس مال بھی ہو۔ آج کئی مدنی چینل کے ناظرین ایسے افراد ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، یقین کیجئے کروڑوں کے مالک ہیں، جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ دنیا بھر کے شہروں میں، ملکوں میں سیر و تفریح کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن حج کے لیے جو ہے وہ سفر نہیں کرتے، حج نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں کہ عمرہ کر لیں گے، حج کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، کیا سوچتے ہیں کہ شاید حج کے لیے جو ہے وہ اتنی مشقت بھی ہے، وہاں چلنا بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں۔ یاد رکھیں جس پر حج فرض ہے وہ عمرہ کی ادائیگی سے حج کا فریضہ ختم نہیں ہوگا۔ حج فرض ہونا جس پر حج فرض ہے، جس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، اس نے اگر عمرہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کی وجہ سے کسی پر حج فرض یوں نہیں ہو جاتا، بعض لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں نہیں بھی اگر اس نے عمرہ کر لیا تو عمرے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جائے گا، نہیں، حج کا اپنا نصاب ہے، عمرے کا اپنا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے۔ عمرہ تو آدمی عام دنوں میں بھی، عام مہینوں میں بھی چند ہزار روپے ہوتے ہیں تو بھی عمرے کر لیتے ہیں، لیکن حج کا ایک اپنا نصاب ہے۔ تو حج کا نصاب جس کے پاس جمع ہوگا، حج کی طاقت دیکھی جائے گی تو اس پر حج کرنا جو ہے وہ فرض قرار پائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنی وسعت ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں آتا تو اسے محروم ہے۔ یہ اس کو کہا گیا محروم کہ جو آدمی حج کی جو ہے وہ طاقت، یہ حج والا یہاں بیان نہیں کیا گیا، یہ تو یہ کہ حج بھلے اس نے کر لیا ہو پھر بھی 3 4 سال 5 سال بعد جو ہے وہ آتا رہے اور آ کر جو ہے وہ کعبہ معظمہ کا طواف کرے، عمرہ کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا تھا اور وہی حجۃ الوداع جو ہے کہلاتا ہے، اسی میں آپ نے اس سے اگلے ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے ظاہری وصال ہو گیا تھا، اور حج جو ہے وہ چونکہ اس کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت 1 سال پہلے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، پھر اگلے سال آپ نے جو لوگوں کے ساتھ آپ نے حج کیا اور ہر طرف پیغام بھیجے، اعلانات ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک جو ہے وہ حج کے سکھانے تھے۔ دور دراز سے لوگ، ادھر ادھر سے تمام لوگ جو ہیں وہ آئے، اور وہ اس دور کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کا مجمع یہ حج کے اندر جو ہے وہ تھا، جس وقت یہ بظاہر کوئی سہولت نہیں ہے، سواریوں کی ایسی سہولتیں نہیں ہیں، لوگ پیدل بھی آئے، لوگ عام سواریوں پر آئے، ایک سواری پر 2 افراد ہوتے تھے، باری باری باندھ کر اس پر سواری پر بیٹھا کرتے تھے، یہ انداز بھی اختیار کیے گئے، بکثرت پیدل چلنے والے انداز جو ہے وہ اختیار کیے گئے۔ اس وقت کوئی ایسے ساؤنڈ سسٹم، مائک سسٹم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے، آپ سواری پر تشریف فرما ہوتے تاکہ آپ سب لوگوں کو نظر آئیں، اور حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوتے اور پھر اس سواری پر آپ خطبہ دیتے، اور پھر آپ کچھ مناسک سکھاتے، پھر آگے جاتے، کچھ آپ ادھر جاتے، ایسے لوگوں کے پاس جاتے،
یعنی آپ اپنی سواری کو لے کر ادھر ادھر جاتے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضور اسلام نے ایک حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ 4 آپ نے عمرے کیے ہیں اپنی زندگی میں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جب انسان حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک روایت اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی کہ بہت سے ایسے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں جو حج کو اپنے کسی کام کی وجہ سے ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اپنے کسی معاملے کی وجہ سے مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں روایت بیان کی گئی کہ جو شخص اپنے کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتا ہے کہ میرا ابھی فلاں کام ہے، میرا بھی فلاں کام ہے، میرا بھی فلاں کام ہے، روایت میں ارشاد فرمایا گیا وہ شخص دیکھے گا حاجی حج کر کے واپسی آ چکے ہیں اور اس کا کام ابھی وہیں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بہت سے لوگ ہیں، وہ شاید نصاب والے ہیں، طاقت والے، استطاعت والے ہیں، حج نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ابھی جو ہے وہ ایک کاروبار کا معاملہ ہے، ابھی دوسری کہیں ڈیل چل رہی ہے، ایک اور دکان کھولنی ہے، کچھ کاروبار کو اور بڑھانا ہے، وہ اس فکر میں ہوتے ہیں، اپنے حج کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بچوں کی شادیوں کے معاملے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ رقم رکھی ہوئی ہے اور بچوں کی شادیوں میں استعمال کریں گے، اور یہ معاملہ۔ یاد رکھیں جب وہ وقت حج کی فرضیت والا آ جائے گا، جب قافلے بننے شروع ہو جائیں گے، تو اب ایسی صورتحال میں آپ کی وہ اس عذر کی بنا پر رکھی ہوئی رقم، یہ عذر چلے گا نہیں، اب حج کا فرضیت کا معاملہ آ جائے گا۔ ہاں اس مہینے سے پہلے ہی اگر آدمی خرچ کر دیتا ہے رقم کسی کام میں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے کہ جب حاجیوں کے قافلے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب جس وقت فارم بھرتے ہیں لوگ حج کے لیے اور اس کے بعد مسلسل ایسے مواقع ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ سطح پہ قرآن اندازی ہوتی ہے، اس کے بعد پرائیویٹ معاملات تو موجود ہوتے ہیں، تو اب کسی کے پاس اتنی طاقت یہ سب کچھ موجود ہے کہ وہ جا سکتا ہے، تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اب میرا تو قرآن اندازی میں نام نہیں آیا تو اس لیے میں اس سال نہیں جا رہا ہوں۔ اگر طاقت ایسی استطاعت ہے تو اس کو دوسری کوشش کرنی ہوگی کہ وہ پرائیویٹ ذریعہ اختیار کرتے ہوئے حج کا فریضہ ادا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ناراضگی فرمائی ہے اس آدمی سے جو بغیر کسی اس وجہ سے جو ہے وہ حج کو وہ ترک کرتا ہے۔ کہا گیا کہ جو شخص مالک ہو جاتا ہے زاد راہ کا، اور اس کو کوئی بھی مرض یا ظالم بادشاہ یہ رکاوٹ نہیں ہے، مانے نہیں ہے۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، زمینی سفر ہوتے تھے، جگہ جگہ کبھی کہ کوئی جگہ پہ کسی کا قبضہ ہے، کسی جگہ پہ کس کا قبضہ ہے، تو ایک خطرات ہوتے تھے جان پر، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک عذر جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ سفر جو ہے وہ خطرے والا ہے۔ لیکن آج یہ سارے معاملات کچھ بھی نہیں ہیں۔ روایت میں فرمایا اس کو مرض نہ روکے، اس کو کوئی ظالم بادشاہ نہیں روک رہا، ایسی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، تو کہا وہ چاہے پھر یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ اکبر، اللہ کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے۔ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اس آدمی سے جو حج کو ترک کرتا ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، کعبے کی بھی زبان ہے اور ہونٹ بھی ہے۔ اس نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے، تو اللہ نے وہی فرمائی، کہا کہ میں خشوع خضوع اور سجدے کرنے والے ایسے انسان پیدا فرمانے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق یعنی شوق رکھنے والا ہوگا، جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی طرف جو ہے مشتاق ہوتی ہے، شوق رکھتی ہے، میں ایسے انسان پیدا کروں گا جو تیری طرف ایسی محبت رکھیں گے اور شوق رکھیں گے۔ یہ کعبہ معظمہ نے اللہ کے حضور کا، اور رب نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ آج الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کعبے کا پیار ہے، جن کے دلوں میں کعبے سے محبت ہے، جن کے دلوں میں بار بار یہ تمنا ہے اللہ کا گھر دیکھیں، حرم کعبہ دیکھیں اور وہاں جائیں، طواف کریں،
مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، حجر اسود کے بوسے دیں، حتیم کعبہ میں داخل ہوں، صفا مروہ کی سعی ہو، شاعر اللہ کی زیارتیں ہوں، یہ دل میں تمنا ہے یہ، اور وہ اسی محبت کے اندر عام حالت میں شاید وہ 2-4 قدم نہ چلتے ہوں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو اس محبت کے اندر ایک دیوانہ وار طواف کعبہ کرتے ہیں۔ جب انسان طواف کعبہ میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت اور محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اپنے گناہ یاد آ ہی جاتے ہیں، اور رب کا کرم بھی اس وقت جو ہے وہ ایسا اس پر ہو رہا ہوتا ہے، اسے کبھی وہ رب کے کرم کو دیکھتا ہے اور کبھی وہ رب کے اس حرم کو دیکھتا ہے، اور اسی انداز میں وہ طواف کعبہ کر رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ وہ ایک دیوانہ وار کعبے کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور دل میں ایک تمنا اور طلب ہے رب اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ، میں تو ایک مجرم کی طرح تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، عام سادی 2 چادریں لی ہوئی ہیں، کوئی ٹپ ٹاپ والا لباس نہیں ہے، کوئی اور فخر نہیں ہے، میل کچیل ہے تو بھی اس کے جسم پر ہے، میلا پن ہے تو بھی اس کے جسم پر ہے، کوئی خوشبو نہیں لگا کے آیا، کوئی صابن سے اچھا میل دھو کے صاف ستھرا ہو کر نہیں، بلکہ یہاں اس کو اسی انداز میں آنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ اس انداز میں رب کے اس حرم میں آ جائے، اور پھر رب سے دعائیں مانگے، عاجز ہو کر دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ رب تعالیٰ مجھے آپ کو بار بار حرم کعبہ کی زیارتیں عطا فرمائے، بار بار عمرے کی سعادتیں ہوں، رب تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ منشان کے ناظرین، آج تحویل قبلہ سے متعلق اور کچھ کعبہ معظمہ کے متعلق کی باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ محبتیں اور ذوق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ ضرور سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھیں اور اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تیاری کریں۔ رب تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ قرآن